ربیع الاول بنا ہے، یہ نام ہے مہینے کا، اور مہینہ بنتا ہے سال سے، اور سال بنتا ہے چاند کی تاریخوں سے۔ اللہ کی قسم آسمان میں چمکنے والا چاند نہ تھا مگر آمنہ کا چاند تھا۔ چاند چمکتا ہے سورج کی روشنی سے، یہ آسمان میں سورج بھی نہ تھا لیکن نور مصطفیٰ تھا۔ یہ آسمان کا شامیانہ نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ زمین کا فرش بھی نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ جنت نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ آسمان نہ تھے، نور مصطفیٰ تھا۔ سدرہ نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ فرشتے نہ تھے، نور مصطفیٰ تھا۔ غلمان نہیں تھے، نور مصطفیٰ تھا۔ بہشت نہیں تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ اور کائنات کی کوئی رنگینی نہیں تھی، نور مصطفیٰ تب بھی تھا۔ جبرائیل نہیں تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل نہیں تھے، نور مصطفیٰ تھا۔ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، حضرت موسیٰ نہیں تھے، شیش، یحییٰ، زکریا نہ تھے، نور مصطفیٰ تب بھی تھا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین نہ تھے لیکن نور مصطفیٰ تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا مٹی سے، مٹی ہے اصل اور آدم ہے اس کا نتیجہ۔ آدم بنے مٹی سے، خانہ کعبہ کی عزت کی قسم مٹی بھی نہ تھی لیکن تب بھی نور مصطفیٰ تھا۔ دنیا میں ربیع الاول کے 12 تاریخ کو تاجدار کائنات بظاہر تشریف لائے۔ دوشنبے کا دن تھا، دن جا رہا تھا، دن آ رہا تھا، رات رخصت ہو رہی تھی۔ ربیع کے معنی ہے بہار کے، اور اول کے معنی پہلی، یعنی پہلی بہار ہی تب آئی اس دنیا میں جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ مصطفیٰ جب تشریف نہیں لائے تھے تو اس دنیا کا عالم بہت خراب تھا۔ جب مصطفیٰ تشریف لائے تو ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کے معنی ہے پہلا یا پہلی، یعنی پہلی بہار ہی تب آئی وجود میں جب تاجدار کائنات تشریف لائے۔ تمام نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کر دی۔ کسی بھی نعمت کو دے کر اللہ نے اپنا احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو چاول کے دانے دیے، تم کو میں نے گیہوں دیا، تم کو پھل دیا، میوہ مغزیات دیے، لہذا تم پر یہ میرا احسان ہے۔ اللہ نے تمام نعمتیں دے دی اور نعمتیں دے کر اپنا احسان نہیں جتایا، لیکن جب محمد مصطفیٰ کو دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنا محبوب محمد مصطفیٰ تمہارے بیچ میں بھیج رہا ہوں یہ میرا تم پر احسان ہے، کیونکہ اس مصطفیٰ کو اللہ نے اس محبوب کو دے دیا۔ ہم اور آپ کتنے قسمت والے ہیں، اتنے مقدر والے ہیں کہ اللہ نے اس محبوب کو بھیج دیا، اس مصطفیٰ کو بھیج دیا جس مصطفیٰ نے آ کر، جس کے آنے سے پہلے حال یہ تھا کہ لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر زندہ لڑکیوں کو زمین کے نیچے درگور کر دیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ آئے تو آنے کے بعد انہی بیٹیوں کو جن کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا جاتا تھا، تاجدار کائنات نے انہی بیٹیوں کو گھر کی رحمت بنا دیا۔ ماؤں کو لوگ لے جا کر بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے، مصطفیٰ آئے تو اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیتی۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لیکن تاجدار کائنات کی آمد ہوئی، تاجدار کائنات نے ان انسانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس محبوب کے آنے پر، یعنی کہ جب اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تاجدار کائنات تشریف لائے اور لانے کے بعد اللہ کی وحدانیت کے پرچم کو بلند کر دیا۔ اللہ کے گھر کا طواف جب برہنہ ہو کر بغیر کسی لباس کے لوگ کیا کرتے تھے، تاجدار کائنات تشریف لائے اور تاجدار کائنات نے مقدس احرام انسان کے جسم پر دے دیا۔ پہلے لوگ ننگے ننگے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو یہ مصطفیٰ کا گھرانہ، مصطفیٰ کا گھر ہی اتنا اعلیٰ ہے کہ جو کچھ ہم کو ملا، آپ کو ملا، اسی گھر سے ملا۔ مصطفیٰ کا گھر اتنا اعلیٰ، مصطفیٰ کا گھر اور مصطفیٰ ایسے میرے تاجدار کائنات کی دنیا میں تشریف لائے۔ لانے کے بعد انہوں نے سلیقہ سکھا دیا زندگی جینے کا۔ جس نے زندگی جینے کا سلیقہ بتا دیا وہ نور مصطفیٰ
मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए तो बात करने का अंदाज बता दिया, अखलाक सिखा दिया, खाना खाने की तमीज बता दी, अंदाज गुफ्तगू दे दिया और फरमा दिया कि तुम में से वो शख्स जिसका अखलाक बेहतर नहीं वो मुझ में से नहीं। मोहब्बत आम कर दी मुस्तफा ने, नफरत को किनारे कर दिया, कट्टरता को किनारे कर दिया और ये पैगाम दे दिया ताज़ारे कायनात में कि मोहब्बत आम करो और अखलाक को इतना आला कर लो कि तुम्हारा अखलाक देखकर गैर जब देखे तो तुम्हारा अंदाज गुफ्तगू सुनकर जान जाए कि मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है। मुस्तफा ने खाना खाने का शौक बता दिया, चलने का सलीका बता दिया और हमको जो कुछ मिला ये मुस्तफा से मिला। अगर ये कुरान मिला तो मुस्तफा से मिला, खाना खाने का सलीका मिला मुस्तफा से मिला, कुरान पढ़ने तिलावत करने का शौक मिला तो मुस्तफा से मिला, जो कुछ मिला मुक़द्दस कुरान मिला तो मुस्तफा से मिला। अल्लाह की जानकारी हुई, हमको खुदा भी मिला, खुदा की वहदानियत का पता चला तो मुस्तफा से पता चला और मुस्तफा की मोहब्बत ही ऐन ईमान है।